سہراب سائیکل سواری کے لیے؟ ہمارے پاس تو کبھی تھا ہی نہیں تو اس لیے، لیکن فینٹیسی تھی اس لیے بیچ کا ہی آئٹم ہے. سہراب کی فینٹیسی تھی؟ ہاں سر. بچپن میں مالی حوالے سے بہت آسودگی نہیں تھی؟ جی نہیں سر، اتنی زیادہ نہیں تھی. تو کبھی سوچا ہی نہیں سہراب سائیکل کی طرف. بس جو دوست بہت ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم کیا ہوا تھا ان کے پاس سہراب اللہ دے دیتا تھا، اور مجھے کبھی چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہی. اچھا. آئی واز آلویز ان پرسیوٹ آف ہیپینس. مجھے نہیں کبھی ہوتا تھا کہ میرے پاس کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کبھی ایسا ایک کمپلیکس ہی نہیں ہوا. اور آپ کے لیے ہیپینس کیا ہے؟ میں ٹو لیو دا وے آئی وانٹ. میں مار بڑی کھاتا تھا، والدہ کہتی تھی تو پڑھتا بھی ہے، فرسٹ بھی آتا ہے، تو اپنے باؤ جی کے کہنے پہ پڑھ لیا کر. میں کہتا میں پڑھاں گا وہ تو جو میرا دل کرے گا. میں اپنے دل کی تے پڑھیا اور اس کے لیے میں نے بڑی مار کھا لیا. میں نے زندگی میں بڑی بڑی نقصان بھی کیے ہیں، میں نے وہی کیا جو میرا دل کیا. اب ایسا نہیں ہے کیونکہ نو ایم رسپانسبل آف مائی وائف، مائی 4 گرلز، مائی مدر. تو اب میں وہ جو ہوں نا اکھڑ سرکش اور جو کھلنڈرا یولا پاگل دیوانہ سا ٹیپو، وہ اٹ ہیز گون سم ویئر. لیکن اسے مس کرتے ہو کبھی کبھی؟ ہر وقت ساتھ ہی ہوتا ہے، رکھتا ہوں میں اسے اپنے ساتھ. جب بھی اگر آپ کبھی سیٹ پر آئے ہوں تو جب مجھے شوٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو جب بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہوں تو پھر اس ٹیپو کو نکالتا ہوں، ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہوں، الٹے سیدھے گانے گانا شروع کر دیتا ہوں، تو تاکہ میں زندہ رہوں. وہی جو بچہ ہے وہ مجھے زندہ رکھتا ہے. واہ. پہلی گاڑی کون سی لی تھی آپ نے؟ سر ٹیوٹا. اس وقت سائیکل یاد آیا تھا؟ سر بالکل یاد آیا تھا، اور کہ یار اللہ میاں جب دینے پہ آتا تو سائیکل نہیں دیتا، جب دینے پہ آتا تو کہتا یہ لے ٹیوٹا. اور ٹیوٹا بھی میں نے سچی بات بتاؤں، میں ان چیزوں سے مجھے چیزوں کی خواہشات نہیں تھی. سواری تو چاہیے ہوتی ہے، سر چاہیے ہوتی ہے، وہ بیوی اور بچوں کے لیے خریدی. ہاں مگر پھر بھی ٹیپو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں سائیکل بھی لینا مشکل تھا آپ کے لیے. جی سر. پھر ماشاءاللہ آپ نے اتنی ترقی کی مالی لحاظ سے، تو کیا فیلنگس تھی جب پہلی گاڑی آپ نے لی؟ خوشی تھا، اللہ کا شکر تھا سر، اللہ کا شکر تھا کہ چلو یار الحمدللہ. اگے بندہ آیا تو منہ نال ٹیں ٹیں کر رہے ہیں. اپنی زبان جو ہے نا یہ بڑی ظالم ہے، کیونکہ اس کا زخم بھر جاتا ہے، روح کا زخم نہیں کبھی بھرتا. آپ کو میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا پبلکلی ایسی، وہ بھرتی نہیں ہے سر، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہانٹ کرتی ہے. یہی جو بات آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات ٹیپو جو جب آدمی کامیاب نہیں ہوا ہوتا، اچیومنٹس نہیں آتی زندگی میں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ جو کسی کی طرف سے آیا ہو اور زندگی میں گڑ گیا ہو، تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے کہ اگر کسی شخص نے ابھی کامیابی حاصل نہیں کی تو اسے مینے یا تانے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ سر بڑے مارتے تھے، کہتے تھے لمبے بال رکھے دیسی پنجاب کے آتے ہیں، آپ دیکھو زنانی بن گیا، آپ دیکھو کلین شیو کر لی. تو میں کہ یورپ دے سارے بندے ہی کہتے زنانے نے. وہ جو معاشرے کے ٹیبوز ہیں جب وہ آپ ان کا شکار بنتے ہو تو تکلیف دیتے تھے، تو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 2 ہیں جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، ان کو اوور کم کر لیں تو ہماری زندگی بڑی جہالت اور غربت. پڑھے لکھے جاہل ہم پروڈیوس کرتے ہیں. آج کل تسی ٹی وی تے نہیں آ رہے. میں کہا بیرے تو ٹی وی ویکھنا ہے، میرا ڈرامہ 8 تو 9 بجے آتا ہے. نہیں، تو میں کہا پھر مینوں کیوں کرنا پیا؟ انہوں نے کہنا ہی نہیں. کئی معاشرے میں ہر ہوتا نا غلط العام اتنا عام ہو گیا کہ وہ اب غلط رہا ہی نہیں. لیکن ہم ایک ایسے سسٹم کا حصہ بن گئے جب مس کمٹمنٹ جو ہے یا غلط چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈ نیچر بن گئی سوسائٹی. سیکنڈ نیچر بن گئی. لوگ اب اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ان کے پاس اگر if he has some paid you on time, so this is a great thing. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کسی نے آپ کو ٹائم پہ پے کر دیا. آپ جس لیول پہ ہیں ماشاءاللہ، تو اس وقت بھی یہ مسائل رہتے ہیں، یہ پیمنٹ وقت پہ نہ ملنے کے یا پیمنٹ بہت کم، لیکن ہے اوور جنرل. اگر اپنی بات کریں پھر تو بندہ سیلفش ہو جاتا ہے نا. ایک اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو شدید ضرورت ہو مگر آپ کو آپ کا معاوضہ نہ ملا ہو؟ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن میں تو اکثر کہتا ہوں ہماری فیلڈ میں پاکستان میں پیسے کام کے نہیں ملتے، صبر کے ملتے ہیں. آپ کی زندگی کا ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب میرے بچے روشنی خوشی میرے پاس آئے تھے. ماشاءاللہ. That was the happiest moment. اور سب سے زیادہ غمگین لمحہ جو آج بھی اگر یاد آئے تو جسے کہتے ہیں نا آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آپ؟ یہی ہے میری پھپھو کی ڈیتھ. پھپھو کی ڈیتھ جو ہے. کوئی ایسی بات جو آپ پھپھو سے کہنا چاہتے تھے زندگی میں کسی وجہ سے نہیں کہہ پائے؟ آپ ہیں اور کیمرہ ہے. I was very expressive. I said,
always said I love you, and we had never had a communication gap. ہمارا کبھی بھی رابطوں کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے جو لمس اور جس محبت کی ماں باپ کو آخری عمر میں ضرورت ہوتی ہے, میں نے سمجھا میں فون پر ہی وہ سارا کچھ پورا کر پاؤں گا. میں وہ محبت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا. بٹ آئی نو یو آر ہیئر سم ویئر واچنگ می اینڈ یو لیو ان مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم سیئنگ یو آر آلویز گوئنگ ٹو اسٹے ان مائی ہارٹ. مجھے لگتا ہے مرتا وہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں, اس لیے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. آئی لو یو. کوئی خواب ایسا جو آپ کو لگتا ہو کہ یار بہت کچھ زندگی میں ملا, مگر کچھ خواب ایسے تھے یار جن کی عمر گزر گئی, اب چاہے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے وہ خواب نہیں پورا ہو سکتا؟ ہاں سر, وہ بچپن میں کھیلتے تھے والی بال, تو وہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا ہے امیر وہ ہوتا ہے جس کو سوچنا نہ پڑے. اگر بندے کو یہ سوچنا پڑے یار میں ایسی لاواں یا نہ لاواں, وہ امیر نہیں ہے. تو بچپن دے وچ ہوندا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوندا. تو ساڈا بچپن آئندہ سی کہ سانوں پتہ سی کہ یار ٹیوشناں پڑھانیاں نے تے کام ٹرنا ہے, یار انج کرنا ہے. وہ اندر جڑی بے فکری جڑی بچپن دی سی نا وہ نہیں نصیب ہوئی, وہ میں صحیح طرح انجوائے نہیں کیتی. حالانکہ میں بڑا آوارہ گرد سا, میں پھر سا, لیکن مگر ایک فکر تھی. ہاں, لیکن لوگوں نے میں یہ شو کیتا سی کہ میں بہت یولا جاؤں, لیکن جن بھی اپنی میری سیریسنس سی نا میں کہتے کسی نے پتہ نہیں لگن دیتی. سب یہ کہنا بہت چلا جائے گا, پاگل ہے گا, لیکن اندر ایک دنیا سی جڑی میں سب تو لکائی رکھی. تو کاش کدی ویلا ملے تو دوبارہ جائیے, بہت سارے پیسے وہ یاراں نوں کہا کہ اج یار تانوں میں کھواواں گا. تو آپ کو پہلی بار کب یہ احساس ہوا کہ جو اپیرنس ہے آپ کی وہ بہت, یعنی کہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ کمال کی ہے اسکرین کے اوپر اور بہت منفرد ہے؟ سر یہ لوگوں نے بار بار بتایا, مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا سر. کوئی کیوں تساں کدی شیشہ نہیں سی ویکھیا؟ ویکھنے سے یار بڑی جگتا پہنی ہے سن. مجھے ہمیشہ لگتا سی کہ آئی ایم تھوڑی جی بکری شکل ہے میری کہ ہاں مطلب دیکھو مختلف ہونا جو ہے وہ برا ہونا نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی کہ ایک بھرپور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈا آرٹ فیس ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے بھرپور آنکھیں دی ہیں, تو ایک مگر ایک مختلف جسے کہتے ہیں نا ایک پریزنس ہوتی ہے, ایک ایسے چہرے جو آپ کو بھول نہ پائیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا آپ. سر تھینک یو. وہ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ تہانوں پتہ نا ساری سوسائٹی ایک بار پنجاب فیصلہ آباد اسی تو جگتا مار رہے ہیں نا کہ وہ تینوں ویکھ کے تے این لگدا ہے ہر جانور دی شکل تیرے نال ملدی ہے. نہیں اور توبہ تیرا منہ انجے بس چ کونی باہر نکلی ہوندی ہے, اور توبہ تیرا منہ انجے نکر والا گھر ہوندا ہے. ٹیپو اس طرح کی بات کبھی تکلیف دیتی تھی؟ شروع کے دنوں میں ہوتا تھا سر, ہوا بہت شروع کے دنوں میں. پھر فیصلہ آباد اتنا پکا کر دیتا سی دھوبی کاٹنے کے. لیکن تمہاری آنکھیں اتنی گہری ہیں, اتنی ایکسپریسو ہیں سر, اس پر پہلی مرتبہ کس نے کمنٹ کیا؟ سر یہ شروع سے کمپلیمنٹ ملتا تھا. ہاں سر, بڑی سونی اکھاں نے, بڑی پیاری اکھاں نے, وہ بھی کہتے اور نال نک تے جگتا بھی پہنی سن, تے کمپنسیٹ ہوندا رہا سی, بیلنس ہوندا رہندا سی کئی دفعے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی نے کہا کہ سوڑی اکھاں حوالے میں رہ گئی تیرے تھے. کافی. بیگم صاحبہ کو کیا اچھا لگا آپ نے؟ اظہار کیا انہوں نے؟ ہاں سر, انہوں نے ان کو لگا کہ بہت ریئل ہو تم, اور میرے خیال ہے میرا سب نے کسی نے جڑے بھی لوگ ورنہ ہمارے جو پختون بہن بھائی ہیں ان کی آنکھیں بھی آپ کی طرح ہوتی ہیں شاید. جی سر. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں پسند آ گئی ہوں. آنکھیں بھی ان کو بڑی پسند ہے, لیکن ان کو زیادہ تر جو پسند مجھ میں بات ہے وہ یہ تھی کہ بہت ریئل اور سادہ اور کوئی بناوٹ نہیں ہے. اور آپ کو کیا ان میں اچھا لگا؟ مجھے انہاں تے شکر کیتا نا, واہ واہ, سب بنا کے